اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ایوری ون. آج ہم اس سیشن میں سورہ الکافرون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سورہ الکافرون جو ہے یہ بھی ایک اندر شارٹ سورہ ہے لیکن with some very heavy lessons. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم لوگ چونکہ ہم لوگ سورہ الکوثر سے مائگریٹ کر کے سورہ الکافرون میں آئے ہیں، تو ہم لوگ ایک کوئک سیشن لیں گے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہاؤ دس سورہ الکافرون از کنیکٹڈ ود سورہ الکوثر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سورہ الکافرون کی آیت بائی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے، تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ کس طریقے سے پریویس سورہ سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دور تھا جس میں سورہ الکافرون نازل ہوئی، یہ کہ ایسا ایرا تھا کہ جس میں کعبہ جو تھا از بیکم اے سینٹر پوائنٹ آف دا شرک. اوکے، اور جو قریش تھے اور جو دوسرے ٹرائب کے لوگ تھے وہ اپنے بتوں کو کعبہ میں رکھتے تھے اور وہاں جا کے ان کی عبادت کرتے تھے. تو نا کعبہ از کمپلیٹلی بیکم ٹیمپل آف لاٹس آف گاڈس. اوکے، رادر دین اے مسجد وی شوڈ بی اونلی یوز ٹو پرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کعبہ کو شرک کا گڑھ بنا دیا بجائے اس کے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا. ان لوگوں نے اس کو شرک کا گڑھ بنا دیا. لیکن پچھلے پریویس سورہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انسٹرکشن دیا تھا کہ فصلی لربک، تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی از آلسو یوز ٹو گو ٹو کعبہ فار پریئر. وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کعبہ میں ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اور اس وقت جو تھا جو مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا وہ مسجد اقصی ہوا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے آپ کو اس طریقے سے الائن کرتے تھے کہ ان کا فیس اس طریقے سے ہوتا تھا کہ کعبہ اینڈ مسجد اقصی گیٹ ان دا سیم ڈائریکشن. اوکے، تو اس طریقے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ مسجد اقصی ایک ہی سیدھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو اور بہت سارے مشرکین جو آتے تھے وہ بھی اس وقت وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے. انہوں نے تو خیر اپنی الگ ہی نماز بنا لی تھی، جیسا ہم نے پہلے کی سورہ میں سمجھا ہے کہ انہوں نے اپنی الگ ہی نماز کا ورژن بنا لیا تھا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں سورہ الکافرون میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا اپنے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کافروں سے کہ لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، I do not worship what you worship، یعنی کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو. یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کعبہ میں جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور تمام جو شرک کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اسی کعبہ میں آ رہے ہیں شرک کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میسیج تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے کافروں تک پہنچایا. کیوں یہ کیسے امپورٹنٹ تھا کہ جیسے اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ چرچ میں جا رہا ہے، تو آپ کیا ایزیوم کریں گے کہ وہ شخص کرسچن ہوگا؟ کوئی شخص مندر میں جا رہا ہے تو آپ کیا ایزیوم کریں گے کہ وہ شخص ہندو ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر گرودوارے جا رہا ہے تو آپ کیا ایزیوم کریں گے کہ وہ شخص سکھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جب تمام قریش جو تھے، تمام مکہ والے جو تھے اور دوسرے اور ٹرائبس تھے وہ شرک کرنے کے لیے کعبہ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وقت مسلمان جو ہیں اور حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بھی کعبہ میں جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو سپریٹ کرنا
ان سے یہ بہت ضروری تھا. نہیں تو کوئی اور بھی کیا سوچے کہ مان لیے کوئی مسلمان ہو گیا، وہ کعبہ میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی تھرڈ پرسن دیکھے تو یہی سوچے گا کہ اچھا کعبہ میں تو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تو یہ بھی بتوں کی عبادت کرنے جا رہا ہوگا. تو دس اسٹیٹمنٹ از ناؤ بیکم ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسٹنگش آور سیلف ایز اے مسلم دین ٹو دیز مشرقین آف کعبہ، اوکے، مشرقین آف مکہ، سوری. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے اپنے آپ میں بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے عبادت کریے. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو تھا انہوں نے اس سورہ کے ذریعے سے انہیں یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت تم کرتے ہو، لا اعبدوا ما تعبدون. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ سورہ آپس میں کنیکٹ ہوتی ہے. اور یہ ایک اور طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ پریویس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ جو آپ کا ان شانیہ کا ہوا لبتر، یعنی کہ جو آپ کا جو سب سے ڈیپ ہیٹریٹڈ اینیمی ہے، ہی ول بی دا موسٹ کٹ آف. ٹھیک ہے، اینڈ اس سے پہلے کیا کہا تھا، فصلی لربک، فصلی لربک ان شانیہ کا ہوا لبتر. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صرف اپنی پریئر پہ فوکس کریے، یور رب ول ٹیک کیئر آف یور اینیمی. اوکے، تو یور رب ول ڈیل ود دیم. اوکے، لیکن اب یہ ایسا سیناریو آ گیا تھا کہ تھنگس وچ از ایسکلیٹڈ ٹو ویری ہائی لیول. جو مسلمانوں کو لے کے ٹارچر تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا سوسائٹی میں. مسلمانوں کا اکنامیکل بائک آؤٹ شروع ہو گیا تھا، سوشل بائک آؤٹ شروع ہو گیا تھا، مسلمانوں کو مطلب ہر طریقے سے تنگ کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اٹس ہیز بین انکریز اپ ٹو دا لیول دیٹ ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین ٹولڈ ٹو ریٹیلیٹ. اوکے، اینڈ دیٹس وائی دس سورہ اسٹارٹ فرام قل یا ایھا الکافرون. یہ جو ورڈ یوز کیا اس سورہ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کہ مطلب پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ صرف اپنی نماز پہ فوکس کریے، یور رب ول ٹیک کیئر آف یور اینمی. اوکے، لیکن اب چیزیں اس لیول تک بڑھ چکی تھی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریٹیلیٹ کرنے کا ان کو انسٹرکشن دیا اور کہا کہ اب کہہ دیجئے کافروں سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا قل یا ایھا الکافرون، یہ اپنے آپ میں بڑا ہارڈ ریٹیلیشن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو کیسے ایڈریس کرتے تھے جو پہلے نبی تھے کہ یا قومی، یعنی کہ او مائی پیپل، یا او مائی نیشن. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس، یا او پیپل، اس طریقے سے وہ اپنی امت کو مخاطب کرتے تھے. لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، یعنی کہ کہہ دیجئے او یو کافرون. تو وچ از اے ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ ان اٹ سیلف، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ ایسا کہیے اب آپ. ٹھیک ہے، کہ تم مطلب کہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک لوگوں کا ٹارچر جو تھا مسلمانوں کو لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کتنا بڑھ گیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا اینگر اس میں دکھائی دیتا ہے کہ جو نبی جو تھے جن کا یہ پیٹرن ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے قوم کو یا قومی یا ایھا الناس کہہ کے انٹروڈیوس کرتے تھے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود انسٹرکٹ کیا اپنے نبی کو کہ آپ ان کو کافرون کہہ کے ایڈریس کریے، قل یا ایھا الکافرون، ٹیل دیم او ڈسبلیورس. اوکے، تو اس طریقے سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا غصہ اس سورہ میں ہے. اینڈ ایک چیز اور یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ جو سوشولوجی تھی عربس کی وہ ان دنوں میں، وہ اس میں ٹرائب جو تھا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا. اوکے، تو کیونکہ اگر کوئی پرسن جو ہے وہ کسی مصیبت میں ہے یا کسی دوسرے ٹرائب کے آدمی سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو ہز ٹرائب از سپوز ٹو پروٹیکٹ ہم. ٹھیک ہے، لیکن ٹرائب جو تھی وہ ٹرائب کی جو سٹیزن شپ تھی وہ اس کے ریلیجن سے آتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے ٹرائب کا ریلیجن چھوڑ دیا دین اٹس مین کہ یو آر سیکریفائزنگ دا سٹیزن شپ آف دیٹ ٹرائب. ٹھیک ہے،
تو ٹرائبل ریلیجن کو ماننا اٹس کائنڈ آف ویزا پرمٹ ٹو اسٹے ان دیٹ ٹرائب، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اپنے آپ کو سپریٹ کر لیا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہی از نو لانگر انڈر دا پروٹیکشن آف ہز ٹرائب، ٹھیک ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیجئے کہ ان ڈس بلیورس کو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیٹ آئی ایم نو لانگر ریکوائرڈ یور سپورٹ اور یور پروٹیکشن، ٹھیک ہے، ایٹ دا سیک آف ایمان. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ، بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو. اور اس اسٹیٹمنٹ کے کہنے سے اگر ٹرائبل پروٹیکشن جاتا ہے تو جائے، آئی ڈونٹ کیئر کہ ایٹ دا سیک آف ایمان، اپنے ایمان کے بدلے مجھے تمہارا ٹرائبل پروٹیکشن نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہیں. تو انڈائریکٹلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہی از ڈکلیئرنگ اے وار اگینسٹ قریش، not in a physical battle sense but in a social sense he declare a war. okay. تو یہ جو تھا یہ it was a context of a surah that how thing progresses from last surah to this surah, means how things move from pain to retaliation. okay, so this is how these two surah were get connected. okay. تو اب اس سورے کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آیت بہ آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ اس سورے کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب قریش جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر خوب ٹارچر کیا، اوکے، اور پھر انہیں دھیرے دھیرے یہ ریئلائز ہونے لگا کہ مسلمانوں کو ٹارچر کرنا، انہیں ابیوز کرنا، ان کو بائیکاٹ کرنا، اٹ ڈیڈنٹ ورک، ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے مسلمان کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے. تو دے ٹیک اے سافٹر اپروچ، اوکے، نیگوشیشن کائنڈ آف اپروچ. اور جو قریش تھے وہ اپنے آپ کو نیگوشیشن میں بڑا ہی ماہر سمجھتے تھے، وہ نیگوشیشن کو بڑے پراؤڈ کی بات سمجھتے تھے کہ ہم سے اچھا تو کوئی اور نیگوشیٹ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو وہ اپنا ایک منصوبہ بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جیسا کہ مفسرون نے بیان کیا ہے کہ دیکھو ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ٹرائب کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ ڈزنٹ لک گڈ کہ ہم لوگ جو ہیں ریلیجن کے اوپر فائٹ کرتے ہیں، آپس میں فائٹ کرتے ہیں، اٹ ڈزنٹ لک نائس. اور دوسرے ٹرائب کے لوگ بھی دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ ایک ہی ٹرائب کے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں ریلیجن کو لے کے، ٹھیک ہے. تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیں اور ہم چاہتے کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو، تو اٹ ڈزنٹ لک گڈ. اوکے، سو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ کہ تھوڑا بہت تم نیچے آؤ، تھوڑا بہت ہم نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، اگلے سال تم ہمارے خدا کی عبادت کر لینا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے کا نیگوشیشن لے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب یہاں پہ ایک اور کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسا پریویس سورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو قریش تھے وہ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ان کا اس اسٹیٹمنٹ سے ان کے سارے یہ انٹینشنس تھے وہ اور کلیئر ہو گئے کہ وہ لوگ اپنے رب کو، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف مکہ کے لیڈر بنے رہنے میں ان کی خواہش زیادہ تھی، ان کو کعبہ کے کسٹوڈین بنے رہنے میں خواہش زیادہ تھی. اسی لیے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھریٹ دیکھا کہ یہ تو مذہب پھیلتا جا رہا ہے، ہمارے لیے تھریٹ بنتا جا رہا ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایک سال تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، یعنی اپنے خدا کو بھول جائیں گے، اور تم ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کر لینا. یعنی کہ مطلب کہ کیسے بھی ہو ہم لیڈر بنے رہیں، ہم کسٹوڈین آف دا کعبہ بنے رہیں. تو یہاں ان کا کلیئر یہ انٹینشن ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریویس سورہ میں ہم کو بتا دیا ہے کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ کچھ اپنا
نیگوشیشن جو تھے وہ لے کے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھو تمام ہم جانتے ہیں کہ تمام مذہب جو ہیں وہ کوئی بھی مذہب پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ ہمارے مذہب میں کچھ اچھی باتیں ہیں، تمہارے مذہب میں کچھ اچھی باتیں ہوں گی، تو ہم تم سے کچھ سیکھیں، تم ہم سے کچھ سیکھو، یعنی اور وی شوڈ آل پرے ایٹ دا سیم کعبہ، وی شوڈ آل پرے ٹوگیدر لائک اے بگ ہیپی فیملی، اوکے لائک دس. تو اور زیادہ نہیں تو تم ہمارے اچھا لات اور عزا کی عبادت کر لینا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس وقت اوبویسلی انہوں نے ان کو اور بھی چیزیں لیکریٹو آفر دیے، کہ جیسے کہ اوبویسلی ہم جو ہیں وہ لیڈر آف دا قریش ہے، دین وی ول آلسو انکلوڈ یو انٹو دا سٹی کاؤنسل. تو اس ہر طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کری. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سورہ، یہی سورہ ریویل کری اور کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے آپ کافرون سے. اب یہاں پہ ذرا اس بات کو غور کریے کہ نیگوشیشن کے لیے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے. ولید، اسود، امیہ، ملٹیپل لیڈر آف دا قریش، ٹھیک ہے. اور یہ سورہ ریویل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ٹیل دیم او ڈس بلیورس، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے او تم کافرون. یعنی کہ یہ جو تھا ایک بڑا ٹائٹ سلیپ تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو کافرون، ڈس بلیور، یعنی کہ ہم تو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں فیتھ کا. اب بائی کالنگ دیم اے کافر، اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس ٹو ٹیل دیم یو پیپل ڈونٹ ہیو اے فیتھ ایٹ آل. دے تھنک دے ہیو دا امبیسڈر آف دا فیتھ، دے ہیو اسلام ان اٹ، دیٹس ان کا ایمان ہے، ان کا کعبہ کے وہ کسٹوڈین ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دھارمک سمجھتے ہیں. لیکن نہیں، آپ کہہ دیے کہ وہ کافر، ان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے. تو بڑا ہی ٹائٹ سلیپ تھا ان کے چہرے پر، جو کہ جتنے سارے لیڈرس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بات کو سن کے وہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہو گیا. اینڈ دے تھنک کہ ناؤ دس از اے گون کیس، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کبھی نہیں مانیں گے. اینڈ ناؤ دے اسٹارٹ ٹارچرنگ مسلم مور اینڈ مور اگین. کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی ویل اسپوکن قسم کے آدمی تھے، اور اس طریقے کے شارپ کرٹیسزم سے ان کی امید نہیں تھی، ان لوگوں کی امید نہیں تھی. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، سیدھے اسٹیٹمنٹ ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ سورہ ہی اسٹارٹ ہوتی ہے اس طریقے سے، قل یا ایھا الکافرون. تو یہ جو تھا اس طریقے کا شارپ کرٹیسزم، اوپن اینڈ شارپ کرٹیسزم، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا جو دیور جو ان کا چہرہ تھا وہ بالکل شاک ہو گیا، ارے یہ کیا، اینڈ دے فیل اوفینسو، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری بات کو نہیں ماننے والے، نہیں سننے والے. اینڈ دین دے انکریز دیئر ٹارچر ٹورڈز اے مسلم، ٹھیک ہے. یہی چیز کو ایک اور نریشن سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نیریٹ کیا ہے کہ جب لیڈر آف دا قریش تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نیگوشیٹ کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایک کام کریے، ہمارے سارے خداؤں کو بھول جائیے، ہیں ہماری جس ایک یا دو خدا کی آپ عبادت کر لیجئے، بس ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو تھے اس سورہ کو لے کے حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو، ان جو لوگ آئے تھے، پرٹیکولر لوگ جو آئے تھے وہاں پہ نیگوشیشن کرنے کے لیے، ان لوگوں کے منہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو پڑھا، جو کہ اس طریقے سے ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ سے او ڈس بلیورس، آئی ڈو ناٹ ورشپ ایٹ آل وٹ یو ورشپ.
you are not always worship, you are always not a worshipper what I worship, and neither I worship what which you have worshipped, nor will you worship whom I worship. For you is your religion or for me is my religion. ठीक है, तो इस तरीके से ये सूरह नाजिल हुई। उन लोगों के रिस्पॉन्स में थी जो पर्टिकुलर लोग वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेगोशिएशन करने के लिए आए थे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल था, ये पर्टिकुलर लोग थे जो कि निगोशिएशन करने के लिए आए थे। ठीक है, तो सिर्फ इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि कुछ लोग थे जो आए थे निगोशिएशन करने के लिए, तो हमें आगे की आयतों को समझने में आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ओके।